علماء نے صحیح مسلم کا اہتمام کیا ہے. قد اہتم به العلماء غایت الاہتمام فغدوا علیہ اثنا عشرہ مستخرجا وحدہ عدا مشارکتہ للبخاری. علماء نے صحیح مسلم کا بڑا اہتمام کیا ہے، چنانچہ انہوں نے 12 مستخرج تنہا مسلم پر لکھی ہیں، اور اس کے علاوہ کچھ مستخرجات ایسی ہیں جو بخاری مسلم دونوں کو شامل کر کے رکھا ہے. وہ آخرون اعتنوا برجالہ، اور دوسرے علماء نے اس کے راویوں کا اہتمام کیا، یعنی راویوں کے حالات پر کتابیں لکھی ہیں. وآخرون یہتموا بشرحہ و ترجمتہ، اور کچھ علماء نے دوسرے علماء نے اس کے شرح اور اس کے ترجمہ کا اہتمام کیا ہے. وناس اختصروہ، اور کچھ لوگوں نے اس کا اختصار کیا ہے صحیح مسلم کا، یعنی جو مقررات ہیں ان کو حذف کر دیا ہے اور مختصر صحیح مسلم کر دیا ہے. ولہذا الکتاب القیم 24 شرحا و ترجمۃ، اس اہم اور قیمتی کتاب کی 24 شرحیں اور ترجمے ہیں. یہ تو کم ہیں، اور بھی زیادہ شرحیں ہیں، لیکن جس وقت یہ مذکرہ تیار کیا گیا تھا کئی سال پہلے تب 24 تھی، اس کے بعد بہت ساری شرحیں اور ترجمے ہو گئے ہیں. وكل ذلك يدل على عظمة هذا الكتاب ومكانته في نفوس المسلمين. المقارنہ بین صحیح البخاری و مسلم، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے درمیان موازنہ. قال النووی اتفق العلماء على ان اصح الكتب بعد القرآن الكريم الصحيحان للبخاری و مسلم وتلقتهما الامة بالقبول، وكتاب البخاری يصححهما واكثرهما فوائد ومعارف ظاہرة وغامضة. دونوں کو امت نے قبول کیا ہے، لیکن کہہ رہے ہیں کہ امام بخاری کی کتاب ان دونوں کتابوں میں سب سے زیادہ صحیح ہے، اور فوائد اور ظاہری اور غامضی یعنی باطنی معارف کے اور فوائد کے اعتبار سے زیادہ ہے. وقد صح ان مسلما كان ممن يستفيد من البخاري ويعترف بانه ليس له نظير في علم الحديث، وهذا الذي ذكرناه من ترجيح كتاب البخاري والمذهب المختار الذي قاله الجماهير واهل الاتقان والحذق والغوص على اسرار الحديث. یعنی کہ یہ اوپر جو بات ہم نے ذکر کی ہے کہ بخاری کی کتاب کو ترجیح حاصل ہے صحیح مسلم پر، یہی مختار مذہب ہے جس کے جمہور علماء قائل ہیں، اور اتقان یعنی پختگی والے، مہارت والے اور حدیث کے اسرار و رموز میں غوطہ زنی کرنے والے علماء کا مذہب ہے، وہ بھی اس کے قائل ہیں. ولیکن کثیر من العلماء یذهبون الى تفضیل صحیح مسلم علی صحیح البخاری. وہ ایک قول وہ ہو گیا جو اوپر بیان ہوا کہ صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں صحیح کتابیں ہیں، لیکن دونوں میں جب موازنہ اور مقارنہ ہوگا تو صحیح بخاری کا درجہ صحیح مسلم سے اونچا مانا جائے گا. مختار مذہب، جمہور کا مذہب یہی ہے. لیکن بہت سے علماء ایسے ہیں جو اس بات کی طرف گئے ہیں کہ صحیح مسلم کو صحیح بخاری پر فضیلت ہے، یعنی اس کے الٹا. یہ دوسرا قول ہے پہلے کے برعکس، کہ صحیح مسلم کو فضیلت حاصل ہے صحیح بخاری پر. ومنہم ابو علی الحسین بن علی النیسابوری شیخ الحاکم، انہی میں سے وہ جو اس دوسرے قول کے قائل ہیں ابو علی حسین بن علی نیشاپوری جو امام حاکم کے شیخ ہیں وہ بھی ہیں. چنانچہ انہوں نے کہا ہے ما تحت عدیم السماء اصح من کتاب مسلم بن الحجاج. ما تحت عدیم السماء، آسمان کے نیچے صحیح مسلم بن حجاج کی کتاب سے زیادہ صحیح کوئی کتاب نہیں ہے. یہ حاکم کے شیخ نیشاپوری نے کہا ہے، یعنی سب سے زیادہ صحیح کتاب آسمان کے نیچے صحیح مسلم ہے. وقال صنعانی بعد ان حکا کلام النیسابوری هذا، امام صنعانی، امیر صنعانی صاحب سبل السلام، امیر صنعانی نے کہا ہے نیشاپوری کا یہ کلام
नकल करने के बाद वह इलैहि माइलुल कुर्तुबी, और इसी की तरफ यानी इसी दूसरे कौल की तरफ इमाम कुर्तुबी का मैलान है। कहाँ कहा है सनानी ने? फी खुतबत तलखीस ही मुस्लिम, मुस्लिम की अपनी तलखीस के खुतबे में, यानी मुस्लिम की तलखीस की है, उसका इख्तिसार लिखा है, उसके खुतबे में ये बात उन्होंने कही है। व नकलहु अन जमाअतिन, और ये बात उन्होंने अमीर सनानी ने एक जमात से नकल किया है, यानी एक जमात इसकी कायल है। वादा फ़ी इख्तिसार लिल बुखारी अला अक्सर अल मुगारबा, वादा तरजीह अल बुखारी अला अक्सर अल मशारिका, और इसकी निस्बत अपने बुखारी के इख्तिसार में की है अक्सर उलमाए मगरिब की तरफ, और निस्बत की है बुखारी की तरजीह को अक्सर उलमाए मशरिक की तरफ। ये दो कौल हुआ। तीसरा कौल है वह बादुल उलमा इला अन्ना मा हुकी अन मुफद्दिली सहीह मुस्लिम अला सहीह बुखारी इन्नमा यरजिउ इला जौदति सियाक़ व हुस्न तंसीक़ ला इलल असहियत व बादुहुम तवक़्क़फ़ फी तरजीह अहदिहिम अल आखर वल हक़्क़ु हुवल अव्वल। ये तीसरा कौल है। कह रहे हैं बाद उलमा इस बात की तरफ गए हैं कि सही मुस्लिम के फजीलत देने वालों के बारे में जो बात नकल की गई है सही बुखारी पर, ये लौटती है सियाक के उम्दगी और तंसीक यानी तरतीब की बेहतरी की तरफ। यानी जिन लोगों ने ये कहा है कि सही मुस्लिम सही बुखारी पर फजीलत रखती है, उनका ये माना नहीं है कि ये अलल इतलाक है, बल्कि ये खुसूसियत के से इस बात की तरफ उनका इशारा है कि सियाको सबाक और तरतीबो तंसीक सही मुस्लिम की सही बुखारी से बेहतर है। ला इलल असहिया, असहियत की तरफ उनका इशारा नहीं है, यानी सबसे ज्यादा सही मुस्लिम है ये मुराद उनकी नहीं है, बल्कि तरतीब व तंसीक के एतबार से सही बुखारी पर सही मुस्लिम को तरजीह देते हैं। और आगे एक कौल और नकल कर रहे हैं, बाद हम तवक्कफा, और बाद उलमा ने तवक्कुफ किया है उन दोनों में से एक को दूसरे पर तरजीह देने के बारे में। कहा कि भाई हम कुछ राय नहीं देंगे कौन मुकद्दम है कौन मुअख्खर है, सही दोनों हैं, बुखारी मुस्लिम दोनों की किताबें सही हैं, अब कौन मुकद्दम है कौन मुअख्खर है इसके बारे में हम तवक्कुफ करते हैं। बल हक़्क़ु हुवल अव्वल, ये इमाम नबवी रहमतुल्लाह कह रहे हैं कि हक बात जो है ये पहली बात है, यानी वही बुखारी को मुस्लिम पर तरजीह हासिल है। अब ये जो तीसरा कौल है यज़हबु बादुल उलमा इला अन्ना मा हुकिया अन मुफद्दिल सहीह मुस्लिम अला सहीह बुखारी, इसी की तायीद एक शेर से भी होती है। वलक़द अनसफ़ अल हाफ़िज़ अब्दुर्रहमान इब्न अली इब्न मुहम्मद अल मारूफ बि इब्न दैबा फ़क़ाल, हाफिज अब्दुर्रहमान जो इब्न दैबा के नाम से मशहूर हैं, उन्होंने कहा है तनाज़ा कौमुन फिल बुखारी व मुस्लिमिन लदय्य वक़ालू अय्यु ज़ैन युक़द्दमु फ़क़ुल्तु लक़द फ़ाक़ल बुखारी सिहतन कमा फ़ाक़ फ़ी हुस्नि सनाअति मुस्लिमु। लोगों ने बुखारी और मुस्लिम के बारे में झगड़ा किया मेरे पास, और झगड़ा क्या था? झगड़ा ये था, लोगों ने कहा इन दोनों किताबों में से कौन सी किताब मुकद्दम होगी और कौन सी मुअख्खर होगी, ये असल झगड़ा था लोगों का। तो मैंने झगड़ा छुड़ाया, मैंने कहा कि इमाम बुखारी की किताब फौकियत रखती है सेहत में, यानी सबसे ज़्यादा सही बुखारी है, जैसा कि फौकियत रखती है हुस्न सनाअत में, तरतीब और तंसीक में इमाम मुस्लिम की किताब। गोया ये तत्बीक दे रहे हैं, उन कौलों में तत्बीक दे रहे हैं कि जिन लोगों ने ये इख्तिलाफ किया है वो इख्तिलाफ जो है सेहत के एतबार से बुखारी फौकियत रखती है और हुस्न सनाअत यानी तरतीब व तंसीक के एतबार से मुस्लिम की किताब फौकियत रखती है। अब एक कौल और है, क़ाल इब्न सलाह
वअम्मा मा रुवीना अन शाफ़िई मिन अन्नहु क़ाल मा आलम फ़िल अर्ज़ किताबन फ़िल इल्म अक्सर सवाबन मिन किताब मालिकिन। लेकिन वो बात जो हमसे रिवायत की गई है इमाम शाफी के बारे में, यानी इमाम शाफी का कौल है कि उन्होंने कहा है मैं नहीं जानता रुए ज़मीन में कोई ऐसी किताब इल्म के अंदर जो इमाम मालिक की किताब यानी मुअत्ता से सवाब में बढ़कर हो। यानी सबसे ज़्यादा दुरुस्त और सबसे ज़्यादा सही किताब इमाम मालिक की मुअत्ता है, ये इमाम शाफी का कौल है। वमिनहुम मन रवाहु मिन गैर हाज़ल लफ्ज़, और बाद उलमा ने इमाम शाफी की इस बात को इसके अलावा दूसरे अल्फाज से भी ताबीर किया है, लेकिन खुलासा उसका यही है। तो इमाम शाफी वाली ये बात जो है फ़इन्नमा क़ाल ज़ालिका क़ब्ल वजूद किताब बुखारी व मुस्लिम, इमाम शाफी की ये बात जो मुअत्ता इमाम मालिक के बारे में है तो कह रहे हैं कि ये बात उन्होंने बुखारी और मुस्लिम की दोनों किताबों के वजूद से पहले कही है, यानी बुखारी के और मुस्लिम के लिखने के बाद नहीं बल्कि उसके वजूद से पहले की यह बात है। मनहजु मुस्लिमिन फी सहीही, इमाम मुस्लिम का मनहज सही मुस्लिम में। क़ाला मुस्लिम रहमहुल्लाह फी मुक़द्दमत सहीही अन मनहजिही व शर्तिही फी किताबिही व हासिल कलामिही मा याती। खुलासा ये है कि अन्नहु यतहाशत तकरार इल्ला इज़ा काना हुनाका हाजतुन मास्सतुन इलैहि फ़इन्नहु क़द यल्जउ इलैहि, वो तकरार से बचेंगे। इमाम मुस्लिम ने ये बात कही है मुक़द्दमे में कि वो तकरार से बचेंगे, मगर जबकि वहाँ कोई सख्त ज़रूरत होगी तो उसके लिए मजबूर होंगे, यानी जहाँ सख्त ज़रूरत होगी वहीं मुकर्रर हदीसें जिक्र करेंगे वरना नहीं। अन्नहु क़द क़सम मजमूअ मा उसनद अला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इला सलासति अक़साबिन तबअन लिदरजाति रुवात व मकानतिहिम मिन क़बूल रिवायतिहिम व रद्दिहा व तऊल हाज़िही सलासु इला अर्बईन। इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह ने उन तमाम हदीसों को के मजमुआ को तकसीम किया है जिनकी सनद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंच रही है, यानी जो मरफू हदीसें हैं उनको 3 किस्मों में बांटा है। ये 3 किस्में किस लिहाज से हैं? तबान दर्जात रुवात व मकानतिहिम, रावियों के दर्जात और उनके मकाम मर्तबा के एतबार से, कबूल उनकी रिवायत के कबूलियत के एतबार से और उसके रद्द होने के एतबार से, यानी कौन रावी ऐसा है जिसकी रिवायत काबिल कबूल होगी, कौन रावी ऐसा है जिसकी काबिल कबूल नहीं होगी, मरदूद होगी। तो इसके लिहाज से 3 किस्में रावियों की उन्होंने की हैं हदीसों की, और ये तीनों किस्में 4 किस्मों की तरफ लौट रही हैं, यानी मजमूई तौर पर 4 किस्में हो जाएंगी। अलिफ कदिल तज़म अन्नहु यब्दु बितखरीज रिवायातिल हुफ़्फ़ाज़िल मुत्क़िनीन, उन्होंने इल्तिज़ाम किया है इस बात का कि वो शुरू करेंगे हुफ़्फ़ाज़े मुत्क़िनीन रावियों की रिवायतों की तखरीज से, यानी जो सबसे आला दर्जे के पुख्ता हाफजा और ज़ाब्ता हम नंबर 1 पर लाएंगे। सुम्मा यतबउहा बिरिवायात मन लैसा मौसूफन बिल हिफ्ज़ वल इत्क़ान मिम्मन यशमालुहुम इस्मु सत्र व सिद्क़, फिर उनके पीछे उनके बाद उन लोगों की रिवायतें लाएंगे जो हिफ्ज़ व इत्क़ान के साथ मौसूफ नहीं हैं, यानी नंबर 1 वाले दर्जा के रावियों के हिफ्ज़ व ज़ब्त के मुताबिक नहीं हैं, बल्कि उनसे इनका दर्जा कम। मिम्मन यशमालुहुम इस्मु सिर वस्र के उन रावियों में से जिनको शामिल है सत्र, यानी सत्र ऐब का नाम और सिद्क का से कमतर है। दूरुल ऐब आता है ना कि जरह जो है वो जरह मुफस्सल हो, मुजमल नहीं होना चाहिए,
نہیں کام چلے گا کہ فلاں راوی ضعیف ہے، ضعف ہے تو کس قسم کا ہے وہ بتانا پڑے گا. وہی کہہ رہے ہیں کہ حفظ و ضبط میں پہلے درجہ کے راویوں سے تو کم ہیں، لیکن وہ مستور العیب ہیں، ان کا عیب کھلا ہوا نہیں ہے، اور صادق اور امین مانے جاتے ہیں، وہ تو کم ہے ان کا درجہ. ان کی روایتیں بھی لیں گے. وَأَمَّا الطَّبَقَتَانِ الثَّالِثَةُ وَالرَّابِعَةُ، لیکن دوسرے دو طبقے یعنی تیسرے اور وہ راوی ہوں گے جو متہم ہوں گے، یعنی جو متہم بالکذب راوی ہیں، تیسرے نمبر پر ان کو رکھیں گے ہم. ومن، یہ چوتھے نمبر والے ہیں ومن سے. ومن الغالب علی حدیثہ المنکر، اور چوتھے نمبر پر وہ راوی ہوں گے جن کی حدیث پر منکر کا غلبہ ہوگا، یعنی عام طور پر جن کی حدیثیں منکر ہوتی ہیں وہ چوتھے نمبر ہوں گے. تیسرے نمبر پر متہم راوی، چوتھے نمبر پر ایسے راوی جن کی حدیثیں عام طور پر منکر ہوتی ہیں. فإنه التزم أنه لا يعرج على حديث ولا يتشاغل بتخريجه، بے شک امام مسلم نے اس بات کا التزام کیا ہے کہ وہ نہیں اعتماد کریں گے ان کی حدیثوں پر، نمبر ایک گے اور نمبر تین اور نمبر چار. نمبر تین متہم بھی غلبہ ہوتا ہے، ان کی روایتوں سے تعارض نہیں کریں گے، نہیں تخریج کریں گے ان راویوں کی. عدد و احادیث صحیح مسلم جملۃ ما اسند 12,000 بالمکررہ، مقررات کے ساتھ 12,000 حدیثیں ہیں، اور مقررات کو حذف کر کے تقریباً 4,000 ہیں. تبویب و صحیح مسلمین، صحیح مسلم کی تبویب. صحیح مسلم میں آپ نے دیکھا ہے کہ باب جو بڑی والی کتاب ہے آپ لوگوں کے پاس، لیکن اس سال تو چھوٹی والی کتاب کا فوٹو بھیج گیا ہے، تو بڑی والی کتاب کے حاشیے پر باب لکھا ہوا ہے، باب فلاں حاشیے میں ہے، اصل کتاب میں نہیں ہے. تو ایسا کیوں ہے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ بے شک مسلم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کو ابواب پر مرتب کیا ہے، یعنی فقہی ابواب پر مرتب کیا ہے. فہو مبوب فی الحقیقہ، تو حقیقت میں یہ مبوب ہے، یعنی یہ کتاب کے اندر باب لکھے ہوئے ہیں، باب متعین ہیں. ولکنہ لم یذکر تراجم الابواب فیہ لئلا یزداد بها حجم الکتاب او لغیر ذالک، لیکن امام مسلم نے نہیں ذکر کیا تراجم ابواب کو کتاب کے اندر. یعنی حدیثیں بتا رہی ہیں کہ کتاب جو ہے مبوب ہے، لیکن باب کے تراجم نہیں لکھے ہیں، باب فلان نہیں لکھا گیا ہے، تاکہ اس سے کتاب کا حجم، کتاب کی ضخامت زیادہ ہو جائے، یا اس کے علاوہ اور کوئی وجہ رہی ہو امام مسلم رحمہ اللہ کے نزدیک. گویا امام مسلم نے کتاب کو مرتب کیا ہے ابواب، فقہی ابواب پر، لیکن باب لکھا نہیں ہے. اب کیوں نہیں لکھا ہے؟ کتاب کی حجامت بڑھنے کے ڈر سے، یا کوئی اور مقصد رہا ہے، یا انہوں نے سوچا ہو کہ چلو پہلے حدیثیں اکٹھا کر لیں، پھر اس کے بعد باب متعین کریں، باب لکھیں، پھر نہیں لکھنے کا موقع ملا. وجہ کوئی بھی ہو سکتی ہے. اور یہ جو کتاب کے اندر باب چل رہا ہے، جو کتابیں ہمارے اور آپ کے سامنے ہوتی ہیں، تو امام نووی رحمہ اللہ کی تبویب ہے یہ. امام نووی کہتے ہیں وَقَدْ تَرْجَمَ جَمَاعَةٌ أَبْوَابَهُ بِتَرَاجِمَ بَعْضُهَا جَيِّدٌ وَبَعْضُهَا لَيْسَ بِجَيِّدٍ. امام نووی کہتے ہیں کہ ایک جماعت نے اس کے ابواب کے تراجم لکھے ہیں، اور ان میں سے بعض تراجم عمدہ ہیں اور بعض عمدہ نہیں ہیں. کیوں نہیں عمدہ ہیں؟ اما لقصور فی عبارت الترجمہ، یا تو ترجمہ کی عبارت میں قصور ہے، کمی ہے، وَإِمَّا لِرِقَاقَةِ لَفْظِهَا، اس کے الفاظ جو ہے رقیق ہیں، خراب ہیں، گھٹیا ہیں. وَإِمَّا لِغَيْرِ ذَلِكَ، یا کوئی اور وجہ ہو، لیکن وہ عمدہ نہیں ہے، اچھے تراجم نہیں ہے. وَأَنَا إِنشَاءَ اللَّهُ أَحْرِصُ عَلَى التَّعْبِيرِ بِعِبَارَةٍ
عبارات تلیق بہا فی مواطنہا، اور میں اگر اللہ نے چاہا تو حریص ہوں گا اس کی تعبیر کرنے پر ایسی عبارت کے ساتھ جو اس کے موقع محل کے لحاظ سے مناسب ہوگی۔ یہ امام مسلم کی تبویب ہے جو ہماری اور آپ کی کتابوں میں چل رہی ہے۔ بعض و شروح صحیح مسلم، یہ نام پڑھ دیتا ہوں، کتاب کا نام ہے پہلے، اس کے بعد شارح کا نام ہے، اس کے بعد وفات کی تاریخ ہے۔ المعلم بفوائد صحیح مسلم، ابو عبداللہ محمد بن علی بن محمد التمیمی المازری، اس کے بعد یہ وفات ہے ہجری اور عیسوی۔ اکمال المعلم بفوائد مسلم للقاضی عیاض بن موسیٰ الیحصبی، صیانت صحیح مسلم من الاخلال والغلط وحمایتہ من الاسقاط والسقط، ابو عمر عثمان ابن الصلاح الشہرزوری، وہی جو ابن صلاح کے نام سے مشہور ہیں، ان کی کتاب ہے یہ۔ المفہم لما اشکل من تلخیص کتاب مسلم، احمد بن عمر انصاری قرطبی کی ہے۔ المنہاج فی شرح صحیح مسلم بن الحجاج، یحییٰ بن شرف النووی، یہی شرح آپ کے ہاتھوں میں ہے جو آپ پڑھتے ہیں، چاہے بڑی والا نسخہ ہو یا چھوٹے نسخے جو چل رہے ہیں، ان میں امام نووی رحمہ اللہ کی شرح ہے جس کا نام منہاج ہے۔ المفصح المفہم والموضح الملہم لمعانی صحیح مسلم، ابو عبداللہ محمد بن یحییٰ بن ہشام انصاری کی ہے۔ 7ویں کتاب ہے فضل المنعم فی شرح صحیح مسلم، شمس الدین ابو عبداللہ محمد بن عطاء اللہ بن محمد الرازی کی ہے۔ الدیباج علی صحیح مسلم بن الحجاج جلال الدین سیوطی کی ہے، جو امام سیوطی کے نام سے مشہور ہیں۔ عنایت الملک المنعم بشرح صحیح مسلم، عنایت الملک المنعم بشرح صحیح مسلم، یہ عبداللہ بن محمد یوسف آفندی زادہ کی ہے۔ ایک فارسی شرح ہے جس کا نام ہے منبع العلم، نور الحق بن عبد الحق دہلوی کی ہے۔ ایک شرح ہے ترجمہ کے ساتھ اردو زبان میں، نواب وحید الزماں حیدرآبادی کی ہے۔ ایک شرح ما ترجمہ ہے پنجابی زبان میں، عبدالعزیز غلام رسول لاہوری کی ہے۔ ایک کتاب ہے، ایک شرح ہے السراج الوہاج من کشف مطالب، اس کو دیکھ لیجئے گا، مطالب صحیح مسلم ابن الحجاج، یہ نواب صدیق حسن خان قنوجی رحمہ اللہ کی ہے۔ ایک کتاب ہے فتح الملہم بشرح صحیح مسلم، فضل اللہ جابر احمد دیوبندی عثمانی دہلوی کی ہے۔ منت المنعم فی شرح صحیح مسلم، یہ شیخ صفی الرحمن مبارک پوری کی ہے۔ ایک کتاب ہے البحر المحیط الثجاج فی شرح صحیح مسلم بن الحجاج، یہ ہے نا آپ کے اس میں 16 نمبر، نہیں ہے، البحر صرف 15 المحیط الثجاج فی شرح نہیں صحیح مسلم بن نہیں ہے الحجاج۔ شیخ، نہیں ہے۔ نہیں ہے شیخ، نہیں ہے۔ ہاں، اس کو بڑھایا تھا میں نے، نہیں بھیجا تھا کیا؟ لکھ لیجئے البحر المحیط الثجاج فی شرح صحیح مسلم بن الحجاج۔ پڑھاتے وقت اس کا کئی بار ذکر کیا تھا میں نے، بہت جامع، بڑی اہم شرح ہے یہ۔ البحر المحیط الثجاج فی شرح صحیح علی بن آدم بن موسیٰ آدم بن الحمدللہ موسیٰ الاثیوبی الولوی،
ابھی 21 صفر 1442 ہجری میں یعنی 2020 میں ان کا انتقال ہوا ہے. یہ 16 شرح ہیں, اور بھی شرحیں ہیں لیکن لاسٹ والے کا نام پھر سے بتا دیجیے اچھا. البحر المحیط الثجاج, ماء سجاجہ ہے نا قرآن میں, البحر المحیط الثجاج فی شرح صحیح مسلم بن الحجاج, محمد بن علی بن آدم بن موسیٰ الاثیوبی الولوی, وفات ہے 21 صفر 1442 ہجری. گھنٹی تو شاید پوری ہو گئی. یہ لماذا لم یروی الامام مسلم فی صحیح عن شیخہ الجہبذ البخاری. چلو اس کو چھوڑ دو, اس میں بہت ساری وجہیں بتائی ہیں, پھر ان وجہوں کو پر نقد بھی کیا ہے, اس کا رد بھی کیا ہے کہ ہے ٹائم. اس میں آپ تھوڑا سا چاہے دیکھ لیجئے گا, نمبر 1 اور نمبر 5, نمبر 1 اور نمبر 5 یہ دو وجہیں ایسی ہیں جن کے اندر معقولیت زیادہ ہے, باقی اور وجہیں ہیں تو ان کو ذکر بھی کیا ہے, پھر ان کا رد بھی کیا ہے. نمبر 1 اور نمبر 5. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.